اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں سر موجود ہیں ملک احمد ڈوگر صاحب موجود ہیں اڈیالہ جیل میں، کافی ٹائم سے یہاں موجود ہیں اور یہاں بیٹھ چکے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو 2 کلومیٹر پہلے ہی روک دیا گیا، کیا فرمایا کہ ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ بڑی تعداد میں اراکین قومی اسمبلی ہیں، ارباب عامر ایوب صاحب پشاور سے ہیں اور پیچھے بھی سارے MNAs موجود ہیں۔ آج ہم نے ایک مشترکہ قرارداد بھی پیش کی ہے اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں، اور اس کے چند اہم نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سردار صاحب۔ نمبر 1 یہ کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو القادر کیس کی اپیل ہے وہ فی الفور اس کی سماعت کی جائے۔ 8 مہینے سے آپ نے ان کا وہ مقدمہ لٹکایا ہوا ہے، یعنی کہ ظلم اور بربریت تو اپنی جگہ، لیکن عدالتی جو پروسیجر کی ناانصافی دیکھیں کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی اپیل کو 8 مہینے ہو گئے فکس ہی نہ کریں۔ یہ بھکلاہٹ ہے، یہ انصاف کا قتل ہے، یہ عدالتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کو تابع بنا دیا گیا ہے حکمرانوں نے اپنے، اور جب اس طرح کا معاشرہ بن جائے جہاں انصاف نہ ہو، جہاں قانون نہ ہو، جہاں انصاف کا گلا کاٹا جائے، تو پھر بے راروی بڑھتی ہے، پھر جرم بڑھتا ہے، پھر معاشرے جو ہیں وہ جنگل کا معاشرے بن جاتے ہیں، پھر اقتدار ختم ہو جاتی ہیں، جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جمہوریت کا تو جنازہ آپ نے پہلے ہی 8 فروری کو جو ہمارا مینڈیٹ کو کچلا فارم 47 کے ذریعے، وہ آپ نے ان کا جنازہ پہلے نکالا تھا۔ آج پھر آپ نے دیکھا کہ آج خان صاحب کی بہنوں کی ملاقاتوں کا دن تھا اور ہمیں 2 کلومیٹر پہلے بٹھا دیا گیا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آج ہم یہاں بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم آج پھر اپنے اس عزم کا اور ہم اظہار کر رہے ہیں۔ ہم منگل کو ہمیشہ آگے تجدید عہد کرتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا ہماری جمہوری جدوجہد جاری رہے گی، اور ہم اس ظلم اور فسطائیت کا مقابلہ عمران خان کے نظریے سے کریں گے، اور نظریہ جیتتا ہے، ظلم ہمیشہ ہارتا ہے، یہ تاریخ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ لوگ کیا یہاں دھرنا دینے جا رہے ہیں، پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، کب تک ادھر موجود رہیں گے؟ بس ہم بیٹھے ہیں جی، جیسے ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے، ہم شام تک یہاں رات کے تک بیٹھتے ہیں اور اپنا احتجاج کرتے ہیں، اور آج بھی ہم بیٹھے ہیں۔ تو میڈیا کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ میڈیا کے دوست بڑے ناراض ہیں آپ لوگوں سے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میڈیا اور سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن مجموعی طور پہ جب سے سوشل میڈیا کا بیچ میں کانٹینٹ آیا ہے تو تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا چیزیں اور ڈسپلن سے باہر چلی گئی ہیں، ان ڈسپلن ہو گیا ماحول پورے کا پورا، اور وہاں من حیث القوم ہم میں جو فقدان ہے وہ برداشت کا ہے، ٹالرنس کا ہے۔ آپ کسی کو جمہوریت اور شعور اس بات کا نام ہے کہ آپ کسی سے بات کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، تنقید کریں، لیکن ایک دائرے میں رہ کے، پرسنلائز نہ کریں، کسی کو پنچ نہ کریں، اور یہی آپ کی صحافتانہ اقدار کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے صحافیوں کو ماضی میں جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا وہ سوال کرتے تھے، جس سے سوال کرتے تھے ایک بار اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی تھی، لیکن الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا تھا، اور ان کی خوبصورتی اور ان کی صافتی جو ماہرانہ ان کا تجربہ ایسا ہوتا تھا، ان کی قابلیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اپنی بات بھی کر جاتے تھے اور دوسرے کو ناراض بھی نہیں کرتے تھے۔ آج صحافت اور سیاست نہیں ہو رہی، آج تو دکانداری ہو رہی ہے، ہر بندہ اپنی دکانداری کر رہا ہے اور اس اپنی دکانداری کے ذریعے اپنی دکان کے ذریعے اپنا سودا بیچ رہا ہے۔ جس کا زیادہ سودا بکتا ہے وہ اس دن اپنے آپ کو زیادہ پاپولر سمجھتا ہے۔ جب سے اس موبائل فون کے اندر یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو اس وقت سے انتشار بھی بڑھا ہے، بے چینی بھی بڑھی ہے، اور لوگوں کی پگڑیاں بھی اچھل رہی ہیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔